ما الذي كنا نتوقعه فنبي منا وإن دينكم أحسن عندنا من دينه. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि वो खुला मैदान जो हाल ही में इन्होंने हासिल किया है इसको मस्जिद बना दिया जाए। और जिस तरह कुबा में मस्जिद बनाई गई थी, यहाँ भी मस्जिद बनाने का काम फौरी तौर पर शुरू हो गया। इमारत की तामीर का ज़्यादातर काम ईंटों से किया गया, लेकिन शुमाली दीवार के दरमियान में जो यरूशलेम की जानिब थी, मेहराब के दोनों सिरों पर पत्थर लगा दिए गए। मैदान में खजूर के जो दरख्त लगे हुए थे, इन्हें काट दिया गया और तनों को दरख्तों की शाखों से बनाई गई छत को सहारा देने के लिए सतूनों के तौर पर इस्तेमाल में लाया गया। मस्जिद के सहन के ज़्यादातर हिस्सों को छत के बगैर ही खुला रहने दिया गया। दोस्तों, जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के मुसलमानों को अंसार का लक़ब दिया, जिसके मायने मददगार के हैं, जबकि कुरैश और दीगर कबाइल से ताल्लुक़ रखने वालों को, जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर यसरब को हिजरत की थी, इन्हें मुहाजिर कहा गया, यानी हिजरत करने वाले। मुसलमानों की तामीर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सब ने हिस्सा लिया। तामीर के दौरान वो 2 अशार का विर्द करते जा रहे थे, जो इनमें से किसी एक ने इस तामीर मस्जिद की मुनासबत से नज़म किए थे। वो कुछ ऐसे थे कि या अल्लाह, हसनात में कोई शय आखिरत से बेहतर नहीं, बस नुसरत फरमा अंसार की और मुहाजिरीन की। और कभी ये शेर पढ़ते कि या अल्लाह, कोई ज़िंदगी नहीं सिवाय आखिरत की हयात की, अल्लाह अपना रहम फरमा अंसार और मुहाजिरीन पर। दोस्तों, यहाँ पर इस अमर की तवक्को थी कि इन दोनों जमातों को एक और जमात से मदद हासिल होगी, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फॉलोअर्स और यसरब के यहूदियों के माबैन बहामी हकूक और जिम्मेदारियों का एक मुआहिदा करके खुदाए वाहिद पर ईमान रखने वालों को एक कौम में मुंसलिक कर दिया, और इन इख्तलाफात के लिए भी मुनासिब इक़दामात कर दिए जो अहले यहूद और मुसलमानों के अकीदे से मुतल्लिक थे। इस मुआहिदे में मुसलमानों और यहूदियों को बराबर मर्तबा दिया गया। अगर किसी यहूदी के साथ ज्यादती हो तो इसके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी मुसलमानों यहूदियों पर लाजिम थी, और इसी तरह अगर मुसलमानों के साथ ज्यादती हो तो इस सूरत में भी यहूदी और मुसलमानों को एक साथ इसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना था। कुफार से जंग की सूरत में इन सबको एक होकर लड़ाई में हिस्सा लेना था। इसी तरह ये भी तय हुआ था कि मुसलमान और यहूदी अपने तौर पर किसी से सुलह या अमन का मुआहिदा नहीं करेंगे। सुलह के मामले में किसी किस्म की तकसीम काबिल कबूल ना थी। इख्तिलाफ राय, तनाज़ा या लड़ाई झगड़े के मामलात को अल्लाह के हुजूर और उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया जाएगा। अगरचे यहूदियों के लिए ज़ाहिरी तौर पर कोई वाज़ेह शर्त नहीं रखी गई थी कि वो रस्मी तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर और रसूल तस्लीम करे, लेकिन इकरारनामे की दस्तावेज में तमाम हवाले आपके इसी मनसब से ही थे। दोस्तों, यहूदियों ने इस अहदनामे को सियासी वजूद से मसलतन कबूल किया था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की सबसे ताकतवर शख्सियत थे और इनकी क़ुव्वत में मज़ीद इजाफा यकीनी नज़र आ रहा था। इसलिए यहूदियों के लिए इनकी हैसियत को तस्लीम करने के सिवा कोई चारा ना था। इसके बावजूद बहुत ही कम ऐसे थे जो इस हकीकत को तस्लीम करने पर तैयार थे कि अल्लाह ताला किसी गैर यहूदी को भी रसूल बनाकर भेज सकता है। इसलिए बाद में जो भी हो, लेकिन शुरू में ज़ाहिरी तौर पर वो बड़े इखलाक का मुजाहरा करते रहे। इन्हें अल्लाह की मुंतखब कौम होने की हैसियत से एक बरतर और बेमिसाल कौम होने का शिद्दत से एहसास था। बज़ाहिर नए दिन के बारे में इनके शक व शुबात कितनी ही ढके छुपे हों, लेकिन जैसे ही इन्हें कोई ऐसा अरब मिल जाता कि जिसका ईमान इतना पुख्ता नहीं होता था, तो वो वही इलाही के बारे में अपने शक व शुबात का इजहार करने से ना चूकते। दोस्तों, दूसरी तरफ इस्लाम औस व खसरज के कबीलों में तेजी से फैल रहा था। कुछ मोमिनीन इस दिन के इंतजार में थे कि जब इस अहदनामे के तुफैल जो यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान हुआ है, पूरा यसरब मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर एक कौम में ढल जाएगा। लेकिन अब जो नुज़ूल वही हुआ तो इसमें ऐसे मुनाफिकीन से खबरदार किया गया जो छुपे बैठे थे। दोस्तों, तकरीबन यही वक्त था कि जब कुरान की सबसे तवील सूरा का नुज़ूल हुआ। ये सूरतुल बकरा थी, जो किताब अल्लाह के शुरू में सूरह फातिहा की 7 आयात के बाद है। इस सूरह की इब्तिदा इनकी तारीफ से शुरू होती है जो हदायत याफ्ता हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं,
हदायत है इन परहेजगार लोगों के लिए जो गैब पर इल्म लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिज़्क हमने इनको दिया है इसमें से खर्च करते हैं, और जो किताब तुम पर नाजिल की गई है यानी कुरान और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई थी इन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राय रास्त पर हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। दोस्तों, काफिरों का जिक्र करने के बाद जो हक के लिए अंधे और बहरे हैं, एक तीसरे ग्रोह का जिक्र किया गया। कहा गया बाज लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि दर हकीकत वो मोमिन नहीं हैं। और जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, और जब अलहदगी में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं असल में तो हम आपके साथ हैं और इन लोगों से सिर्फ मजाक कर रहे हैं। दोस्तों, इस किस्म के लोग जिनका ईमान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और शक व शुबात में मुब्तला रहते थे, इन मुनाफिकीन का ताल्लुक कबीला औस और खसरज से था, और जहाँ तक इनके खलूस और वफादारी का ताल्लुक था इसमें इनके दर्जात मुख्तलिफ थे। और इनके शयातीन यानी वो लोग जो इन्हें बुराई की तरफ माइल करते थे, वो काफिरों के वो मर्द और औरतें थीं जो दिलों में शक डालने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। यहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे फितने की मौजूदगी से खबरदार किया गया जो मक्का में परेशानी की वजह नहीं था। मक्का में तब्दीली मजहब का सबब रूहानी था कि वहाँ तो इस्लाम कबूल करने वालों के सामने किसी किस्म के मादी नफे का कोई सवाल ही पैदा ना होता था। वहाँ तो मादी लिहाज से जो जो कुछ कुर्बान किया गया इसकी मिसालें जा बजा थीं। लेकिन अब मदीना में हालात मुख्तलिफ थे। यहाँ इस्लाम कबूल करने से बाज़ दुनियावी फ़ायदे भी हासिल हो सकते थे। वो दिन कि मुसलमानों में मुनाफिकों के वजूद का कोई इम्कान ना हो हमेशा के लिए रुखसत हो चुके थे। जिन शयातीन का हवाला सूरह बकरा में दिया गया इनमें से बाज़ यहूदी थे। इस नज़ूल वही में इरशाद हुआ, बहुत से अहले किताब चाहते हैं कि तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो जाओ। इनकी ये ख्वाहिश अपने नफ्स की हसरत की वजह से है। दोस्तों, यहूदी तो आने वाले ऐसे नबी के मुंतज़िर थे जिनकी पेशन गोई की जा चुकी थी। वो बड़े इश्तियाक से इस नबी की आमद के मुंतज़िर इसलिए नहीं थे कि इससे इनमें कोई रूहानी इनकलाब पैदा हो जाएगा, बल्कि वो इस आमद के जरिए यसरब में अपनी सियासी बर्तरी के ख्वाब देख रहे थे। अब नए नबी की यसरब आमद ने ये जानकर इनकी उम्मीद को मायूसी में बदल दिया कि ये नबी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की बजाय हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से था। यहूदी को डर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो नबी हैं कि जिनकी बशारत आसमानी किताबों ने दी थी, और ये डर ही इस हसरत की वजह बन गया। इसी हसरत की वजह से वो अपने आप को और दूसरों को बराबर ये यकीन दिलाने की कोशिश करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो बातें नहीं पाई जाती जो अल्लाह के भेजे हुए रसूल में होना लाजिम थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावा करते हैं कि इन्हें आसमान से खबर आती है, लेकिन इन्हें ये भी नहीं मालूम कि इनका ऊँट कहाँ है। दोस्तों, एक यहूदी ने यह बात इस वक्त कही कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊँट गुम हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में यह बात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तो सिर्फ इस बात का इल्म होता है जो अल्लाह मुझे बताता है, और इसने मुझे दिखा दिया है कि ये ऊँट इस वादी में है जिसका पता मैं तुम्हें बताऊंगा, जहाँ इसकी नकेल एक दरख्त में फंसी हुई है। अंसार में से चंद लोग वहाँ पहुँचे तो इन्होंने इसे वैसा ही पाया जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। खैर दोस्तों, यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि बहुत से यहूदियों ने पहले तो नखलिस्तान में मजीद खाना जंगी फूट पड़ जाने के खतरात के खात्मे का खैर मकदम किया था। ताहम इस खतरे में कुछ फ़ायदे भी थे, क्योंकि अरबों की आपस में फूट से गैर अरबों के मर्तबे में इजाफा हो गया था, और ये अरब अपनी कुव्वत बढ़ाने के लिए इन यहूदियों से इत्तेहाद के ख्वाह होते थे। लेकिन औस और खसरज के आपस में मुत्तहिद होने से पुराने इत्तेहाद अब गैर ज़रूरी हो गए थे, जबकि इस नए इत्तेहाद ने अरबों को नाकाबिले शिकस्त कुव्वत का मालिक बना दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहूद के साथ जो मिसाक अमल में आया था, इसके जरिए मुमकिन हो गया था कि अजीम कुव्वत के वो भी शरीक बन जाएं। लेकिन इसके साथ साथ नखलिस्तान से परे जो अरबों की अजीम कुव्वत थी, इससे इम्कानी लड़ाई की सूरत में इन्हें मिसाक की मजबूरियों के तहत इस बड़ी ताकत की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा इस नई सूरत हाल के तहत इनके लिए और बहुत से संगीन दुश्वारियों का भी अंदेशा था। दोस्तों, गलबा इस्लाम के बाद यसरब में जो हालात पैदा हुए वो यहूदियों के लिए नए थे। इन्हें इससे पहले ऐसी सूरत हाल से निपटने का कोई तजुर्बा ना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले के हालात से वो बाखूबी आगाह थे, और इससे निपटना इनके लिए इतना आसान था कि इनमें से बहुत से इन दिनों की वापसी की आरजू करने लगे।
بنی کینکا کے ایک ماہر یہودی سیاستدان جو عرب قبیلوں کے باہمی تنازعات سے ناجائز فائدہ اٹھانے میں ماہر تھا، اسے خاص طور پر اوس و خزرج کے مابین دوستانہ تعلقات سے بڑی مایوسی ہوئی۔ اس نے اپنے قبیلے کے ایک نہایت ذہین نوجوان کو ہدایت کی کہ جب انصار اکٹھے ہو جائیں تو ان کے مجمع میں جا کر بیٹھ جائے اور ان کو وہ اشعار سنائے جو قریبی زمانے کی خانہ جنگی یعنی جنگ کے فوراً بعد دونوں طرف کے شعراء نے نظمیں لکھی تھی، ایسی نظمیں جن میں دشمن کی مزاحمت تھی، خانہ جنگی کی شجاعت پر قصہ خوانی تھی اور مرنے والوں پر قصیدے تھے اور انتقام کی دھمکیاں تھیں۔ دوستو، اس نوجوان نے وہی کیا جو اسے کہا گیا۔ اس محفل میں جتنے لوگ موجود تھے ان کی توجہ اس جانب ہو گئی، ان کا ذہن حال سے ماضی میں جا پہنچا۔ اوس کے لوگ بڑے جوش سے اوس کے شعراء کی داد دیتے رہے اور خزرج کے لوگ خزرج کے شاعر کو۔ پھر دونوں قبائل کے لوگوں میں گرما گرم بحث چھڑ گئی، دونوں جانب سے اپنے اپنے قبیلے کی عظمت کی باتیں کی جانے لگی، بلند آواز میں ایک دوسرے کو گالیاں دھمکیاں دی جانے لگی اور پھر نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ ہتھیار نکالو، ہتھیار سنبھالو کے نعرے لگنے لگے اور سب لوگ آپس میں لڑنے کے لیے آتش فشانی چٹانوں کی جانب جا نکلے۔ دوستو، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مہاجرین کو جو اس حال میں وہاں موجود تھے اپنے ساتھ لیا اور جلدی سے اس جگہ پہنچے جہاں دونوں فریق مارکا ارائی کے لیے اکٹھے ہو چکے تھے۔ اے مسلمانوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرنے کے بعد 2 مرتبہ اللہ اللہ فرما کر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے انہیں مخاطب کیا، کیا تم لوگ ایام جاہلیہ کی طرح عمل کرو گے؟ حالانکہ میں اب تمہارے درمیان موجود ہوں اور اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے اور تم اسلام لے آئے ہو اور تم کو اسلام نے معزز کر دیا ہے، اس کے ذریعے کفار کے طور طریقوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے قابل بنا دیا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں کفر سے نجات دی ہے اور تمہارے دلوں کو متحد کر دیا ہے۔ دوستو، ان لوگوں کے دلوں میں فوراً یہ بات آ گئی کہ انہیں گمراہ کر دیا گیا تھا۔ وہ اشکبار ہو گئے اور ایک دوسرے سے گلے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سننے کے لیے ہم وطن گوش ہوئے اور اطاعت گزار ہو کر واپس شہر کی طرف لوٹ گئے۔ امت مسلمہ میں مزید اتحاد کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے مابین بھائی چارے کی بنیاد رکھی۔ اس کے تحت ہر انصار کا ایک مہاجر بھائی ہوگا جو کسی بھی انصار کے مقابلے میں اسے قریب تر ہوگا، اور ہر مہاجر کا ایک انصار بھائی ہوگا جو کسی بھی مہاجر کے مقابلے میں اسے قریب تر ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنے گھرانے کو اس بھائی چارے سے مستثنا رکھا۔ دوستو، یہ اس وجہ سے کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تو ان انصار کے لیے بے انصافی ہو جاتی جو آپ کا بھائی بننے سے محروم رہتے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا، یہ میرا بھائی ہے۔ اسی طرح انہوں نے حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کو حضرت زید رضی تعالیٰ عنہ کا بھائی بنا دیا۔ اسلام کے خاص دشمنوں میں 2 خالہ زاد بھائی تھے۔ یہ 2 بہنوں کے بیٹے تھے، لیکن ان میں سے ایک کا باپ اوس اور دوسرے کا باپ خزرج قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور ان دونوں کا اپنے قبیلوں پر خاصا غلبہ تھا۔ اوس قبیلے کے ابو عامر کو لوگ راہب بھی کہتے تھے کیونکہ وہ بہت عرصے تک دنیا سے دور رہ کر غور و فکر کیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے لوگ اس کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ دین ابراہیم کو فالو کرتا ہے، اس وجہ سے اس نے یثرب کے لوگوں میں ایک قسم کا مذہبی اقدار حاصل کر لیا تھا۔ جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لائے تو ابو عامر ان کے پاس گیا۔ دیکھنا یہ تھا کہ وہ نئے مذہب کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آیا ہے۔ اسے وحی کے الفاظ میں ہی جواب دیا گیا، وہ وحی جس میں 1 سے زیادہ مرتبہ اسلام کی تعریف دین ابراہیم کہہ کر کی گئی تھی، لیکن میں تو اس کو فالو نہیں کرتا، ابو عامر نے جواب دیا، اور انکار کے باوجود اپنی بات پر اڑا رہا۔ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کہ انہوں نے دین ابراہیم میں نئی چیزیں ایڈ کر دی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ میں تو اسے صاف اور شفاف لایا ہوں۔ ابو عامر نے کہا، اللہ کرے جھوٹ بولنے والے کی موت تنہا غریب الوطنی میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کرے ایسا ہی ہو، اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی کرے جو جھوٹ اور افترا باندھتا ہے۔ دوستو، ابو عامر نے مشاہدہ کیا کہ اس کا اختیار اور اقتدار بڑی تیزی سے اپنا وزن کھو رہا ہے۔
اس کی تلخی میں مزید اضافہ یہ دیکھ کر بھی ہوا کہ اس کے اپنے بیٹے حضرت حنظلہ رضی تعالیٰ عنہ کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تھی۔ پھر زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ اس نے اپنے باقی تقریباً 10 لوگ جو اس کو فالو کرتے تھے اس کو ساتھ لیا اور رملہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے خود اپنے اوپر عائد کردہ گلا وطنی اور نحوست کے آغاز کی خبر نہ تھی۔ اس کا خالہ زاد بھائی خزرج قبیلے کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد احساس محرومی کا شکار تھا۔ اس کا صرف روحانی اقدار ہی نہیں چھنا تھا بلکہ یثرب کے نخلستان میں اس کی مادی حیثیت یعنی سرداری بھی ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ عبداللہ بن ابی کو یہ دکھ بھی تھا کہ اس کے بیٹے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیروکار بنا لیا تھا، نہ صرف بیٹا بلکہ اس کی بیٹی جمیلہ رضی تعالیٰ عنہا بھی۔ لیکن ابو عامر کے برعکس عبداللہ بن ابی مناسب وقت کے انتظار میں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جلد یا دیر اس نئے آنے والے کا حد سے بڑا ہوا غلبہ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس دوران اس کی حکمت عملی یہ تھی جہاں تک ہو سکے اپنی ذات کو پابندی اور ہر قسم کے وعدے سے آزاد رکھا جائے، لیکن زبان پر قابو رکھنا اتنا آسان نہ تھا۔ کبھی کبھار اس کی زبان سے اس کے اندر کا غصہ ظاہر ہوتا تھا۔ دوستو، ایک ایسا ہی موقع اس وقت آیا جب خزرج کے ایک اور بڑے سردار حضرت سعد بن عبیدہ رضی تعالیٰ عنہ تخت بیمار ہو گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ نخلستان کے ایلیٹ کلاس کے لوگوں نے اپنی قلعہ نما حویلیاں بنائی ہوئی تھیں اور حضرت سعد بن عبادہ رضی تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کی قلعہ نما حویلی کے پاس سے گزرے۔ وہ حویلی کی دیواروں کے سائے میں اپنے دوستوں اور دیگر خزرجیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس سردار کو عزت دینے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری یعنی خچر سے نیچے اترے اور اس سے سلام و دعا کر کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اور قرآن کی تلاوت فرما کر اسے اسلام کی دعوت دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے تو عبداللہ بن ابی ان کی جانب مڑا اور کہنے لگا، اگر اس میں صداقت ہے تو کوئی بات بھی بہتر نہ تھی اس بات سے جو آپ نے کہی، لیکن بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر بیٹھیں اور جو کوئی آپ کے پاس آئے اسے تبلیغ کیجیے، لیکن جو کوئی آپ کے پاس نہیں آتا اسے اس کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ عبداللہ بن ابی کی اس بات پر مجمع سے ایک آواز بلند ہوئی، نہیں، آپ ہمیں وہ بات لے کر آئیں، ہمارے اجتماعات میں، ہمارے محلوں میں اور ہمارے گھروں میں آپ ضرور تشریف لائیں، کیونکہ آپ کا تشریف لانا اور آپ کا پیغام ہمیں بہت پسند ہے، اور یہ کہ اللہ نے آپ کو تشریف آوری کے ذریعے ہم کو اپنے یہ موقع دیا کہ ہم ہدایت پائیں۔ دوستو، یہ بولنے والے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہ صحابی تھے کہ جن کے بارے میں عبداللہ بن ابی کو یقین تھا کہ ہر موڑ پر ان کی حمایت پر پورا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ قریبی دوست کے اس رد عمل پر مایوسی کے عالم میں اس نے ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ جب کسی کو اس کے دوست دغا دے کر تنہا چھوڑ جائیں تو اس کا ختم ہو جانا لازم ہے۔ عبداللہ بن ابی پر اب صاف صاف عیاں ہو گیا کہ اب دین اسلام کی مخالفت فضول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور بہت قبیدہ حاضر ہو کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ اس کے باوجود کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی تعالیٰ عنہ نے بڑے شاندار طریقے سے آپ کو خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے حضرت سعد بن عبیدہ رضی تعالیٰ عنہ کے مکان میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن ابی کی باتوں کا اثر آپ کے چہرے سے عیاں تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی تعالیٰ عنہ نے چہرے کے تاثرات بھانپ کر سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پریشانی لاحق ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے رویے کا ذکر کیا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نرمی کا برتاؤ فرمائیں، کیونکہ جب اللہ آپ کو ہمارے درمیان لے آیا تو ہم لوگ اس کے واسطے ایک تاج بنانے کا اہتمام کر رہے تھے جو اس کی تاج پوشی کے لیے استعمال کیا جاتا۔ اب آپ کی آمد سے اس کی بادشاہیت ختم ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کبھی نہ بھول سکے۔ جہاں تک عبداللہ بن ابی کا تعلق ہے تو اس پر جلد ہی آشکار ہو گیا کہ اس کا دبدبہ جو ایک زمانے میں غالب تھا اب تیزی سے گھٹتے گھٹتے ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو اس کا دبدبہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا، لیکن اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کے اقدار کو استحکام حاصل ہوگا، کیونکہ عربوں کی فطرت میں یہ بات تھی کہ وہ پرانی اطاعت اور فرما برداری کے رشتوں کو توڑنا اس وقت تک برا نہیں سمجھتے تھے جب تک
ایسا کرنے کی کوئی بہت بڑی وجہ نہ ہو. بس کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. دوستو لیکن رسمی طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور باقاعدگی سے نماز میں شرکت کے باوجود مسلمانوں کو کبھی اس پر اعتبار نہ آیا. کچھ اور لوگ بھی تھے جن کے متعلق مسلمانوں کو شبہ تھا، لیکن عبداللہ بن ابی کا معاملہ دوسروں سے بالکل مختلف تھا، کیونکہ اس کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے اس کی ذات بہت زیادہ خطرناک ہو گئی تھی. ان چند ماہ کے دوران جب مسجد بنائی جا رہی تھی تو اسلامی امہ کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی وفات سے سخت صدمہ پہنچا. وہ نخلستان یثرب کے پہلے فرد تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اور یہ وہی تھے جنہوں نے حضرت محسب رضی اللہ عنہ کی میزبانی کی تھی، اور انہوں نے عقبہ کی دونوں بیعتوں کے درمیانی عرصے میں ان کے ساتھ جم کر کام کیا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل یہود اور عرب منافقین ضرور یہ بات میرے متعلق اپنی زبانوں پر لائیں گے، اگر حقیقتاً وہ ایک رسول ہوتے تو ان کے صحابہ موت نہ پاتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے لیے اور میرے اصحاب کے لیے میرا ارادہ اللہ کے فیصلے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. دوستو غالباً حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تدفین کے موقع پر ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی دوسری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. خود حضرت سلمان رضی اللہ عنہ چند سال بعد اس ملاقات کا ذکر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں کیا، میں اللہ کے رسول کی خدمت میں اس وقت پہنچا جب وہ بقیع الکرکت میں تھے. انہوں نے اپنے کام سے غائب ہونے کا حلیہ نکال کر ایسا بندوبست کیا کہ سعد رضی اللہ عنہ کے دفن ہونے کے بعد وہ قبرستان پہنچ گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند مہاجرین اور انصار کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے انہیں سلام کیا اور ان کی پشت کی جانب اس امید پر پھرتا رہا کہ شاید ان کا مہر نبوت کی زیارت ہو جائے. انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں اس کھوج میں ہوں. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبا گرفت میں لی اور پشت پر سے اٹھا دی. میں نے اس مہر نبوت کی زیارت کی اور میں نے اسے ایسا ہی پایا جیسے میرے عیسائی آقا نے اس کی تفصیل بتائی تھی. میں نے جھک کر مہر نبوت کا بوسہ لیا، پھر اشک بار ہو گیا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گھوم کر سامنے آؤ. میں ان کے سامنے بیٹھا اور ان کو اپنی داستان سنائی. وہ خوش ہوئے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا وہ ان کے اصحاب نے بھی سنا. اس کے بعد میں داخل اسلام ہو گیا. لیکن دوستو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو بنی قریظہ کے قبیلے میں ایک غلام کی حیثیت سے سخت محنت کے کام میں لگائے رکھا گیا، اور آئندہ 4 سال تک ان کو اپنے مسلمان بھائیوں سے ملنے کا موقع کم ہی میسر آ سکا. دوستو اہل کتاب میں سے ایک دوسرا آدمی جس نے اس زمانے میں اسلام قبول کیا وہ قبیلہ بنی کینکا کے راوی حسین بن سلام تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اس تبدیلی مذہب کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا. انہوں نے یہ تجویز دی کہ اس سے قبل اس کا اسلام ظاہر ہو اس کی قوم سے پوچھا جائے کہ ان کے درمیان ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکان میں چھپا دیا اور بنو کینکا کے چند لوگ جن کا بڑا انفلوئنس تھا ان کو اپنے پاس بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے حضرت عبداللہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یک زبان ہو کر یہ جواب دیا کہ وہ ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا، وہ ہمارا ربائی ہے اور علم جانتا ہے. ان کے اس جواب پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ باہر نکل آئے اور انہوں نے کہا کہ اے یہودیو، اللہ سے ڈرو اور اس نے تم میں جو بھیجا ہے اسے قبول کر لو، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے. یہ کہہ کر انہوں نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے اسلام لانے کا اعلان کیا. ان کے اسلام کے اعلان کے جواب میں وہی لوگ جو ان کے مرتبہ مقام کا اقرار کر رہے تھے اپنے بیان سے پیچھے ہٹ کر ان کو برا بھلا کہنے لگ گئے. یسرب میں اب اسلام کے قدم مضبوطی سے جم گئے تھے. بارگاہ الہی سے بذریعہ وہی احکامات زکوٰۃ اور رمضان کے ماہ میں روزوں کا حکم نازل ہو چکا تھا اور امر معروف و نہی المنکر، حلال و حرام کی واضح تفصیل بتائی جا چکی تھی. نمازیں پنجگانہ باقاعدگی سے ادا کی جا رہی تھی. دوستو جب نماز کا وقت آتا تو لوگ اس جگہ آ کر اکٹھے ہو جاتے جہاں مسجد تعمیر ہو رہی تھی. ہر شخص نماز کے وقت کا تعین سورج کی چال کے لحاظ سے کر لیتا. وقت کا اندازہ صبح سورج کے طلوع ہونے یا غروب ہونے پر لگایا جاتا، لیکن پھر بھی اندازے میں اختلافات تو ممکن تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کی خاطر کسی باقاعدہ طریقے کے بارے میں سوچ رہے تھے. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک شخص کو مقرر کر دیا جائے جو یہودیوں کی طرح ناقوس بجا کر یا عیسائیوں کی طرح لکڑیوں کو کھٹکھٹا کر
لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرے۔ مشرق میں اس دور کے عیسائی ایسا ہی طریقہ استعمال کرتے تھے، لیکن لکڑیوں کے دو ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک کھٹکھٹا بنا لینے کے باوجود اس کو استعمال کرنے کی نوبت نہ آ سکی، کیونکہ ایک رات خزرج قبیلے کے ایک صحابی عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے، جو کہ دوسری بیعت عقبہ کے وقت موجود تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور دوسرے دن صبح اس خواب کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی۔ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا جو 2 سبز رنگ کے ملبوسات زیب تن کیے ہوئے تھا اور اپنے ہاتھ میں ناقوس لیے ہوئے تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، کیا تو یہ ناقوس میرے ہاتھ فروخت کرے گا؟ تو اس شخص نے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا کہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس شخص نے کہا، کیا اس کام کے لیے تمہیں ایک بہتر طریقہ نہ بتاؤں؟ میں نے پوچھا، وہ بہتر طریقہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا، تم یہ آواز بلند کہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی بزرگی کو 4 مرتبہ دہرایا اور اس کے بعد 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ اور حی علی الفلاح 2 مرتبہ، پھر اللہ اکبر اور پھر لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی زبانی ان کا خواب سن کر فرمایا، یہ سچ ہے، اور فرمایا کہ بلال کے پاس جاؤ، وہ بہت خوش الحان ہے، یعنی ان کی آواز بہت اچھی ہے، انہیں ٹھیک ٹھیک وہی الفاظ سکھا دیں جو انہیں خواب میں بتائے گئے ہیں۔ دوستو، مسجد کے پڑوس میں بلند ترین مقام نجار خاندان کی ایک خاتون کی ملکیت تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ طلوع سے بہت پہلے ہر صبح کو وہاں پہنچ کر چھت پر بیٹھ جاتے اور سحر کے منتظر رہتے۔ جب وہ تڑکے کی ہلکی سی روشنی دیکھتے تو وہ دعا کے لیے دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا فرماتے کہ اللہ، میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں اور تیری بارگاہ سے قریش کے واسطے مدد مانگتا ہوں کہ وہ تیرے دین کو قبول کر لیں۔ اس کے بعد وہ کھڑے ہو جاتے اور اذان یوں کہتے۔